بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے جس کی قربانی صحیح ہے، اور کس جانور کی قربانی کرنا ٹھیک ہے؟ قربانی کا جانور بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان سب جانوروں کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور ملے گا تو اس کو بھی شریک کر لوں گا، اور اگر خریدتے وقت کسی کو اس کو بھی شریک کر لوں گا اور مل کر قربانی کریں گے۔ اگر خریدتے وقت یہ نیت کی ہے کہ جو ملے گا اس کو شریک کر لوں گا اور مل کر قربانی کریں گے، اس کے بعد کچھ اور لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے کرنے کا ارادہ تھا، تو اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو اگر شریک کرنے والا مالدار ہے جس پر قربانی واجب ہے تو دوسرے کو شریک کرنا درست ہے، اور اگر غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تو پھر درست نہیں ہے۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی ایک کا حصہ بھی 7ویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، نہ اس کی جس کا پورا حصہ ہے، نہ اس کی جس کا حصہ 7ویں سے کم ہے۔ اگر گائے میں 7 سے کم مثلا 5 یا 6 افراد شریک ہوئے اور کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہے، اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو پھر کسی بھی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خریدا، پھر پہلا بھی مل گیا، تو اگر غریب آدمی ہے تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، اور اگر مالدار آدمی ہے تو اس پر ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے۔ دونوں میں سے کسی کی بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دوسرے جانور کی قربانی کرے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی قیمت پہلے جانور کی قیمت سے کم تو نہیں۔ اگر کم ہو تو کمی کی مقدار غریبوں پر صدقہ کر دینا مستحب ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی درست نہیں ہے۔ جب پورے سال کی ہو تب قربانی درست ہے، اور گائیں اور بھینس 2 سال سے کم کی درست نہیں، 2 سال کی ہوں تب قربانی درست ہے۔ اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں، جب 5 برس کا ہو جائے تو پھر اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اور سال بھر والے بھیڑ دمبوں میں اگر چھوڑ دیں تو کوئی فرق معلوم نہ ہوتا ہو، تو 6 مہینے کے ایسے دمبا اور بھیڑ کی بھی قربانی درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پورے 1 سال کا ہونا چاہیے۔ جو جانور اندھا ہو یا ایسا کانا ہو کہ اس کی ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زیادہ بینائی ختم ہو گئی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا اس کی دم تہائی یا اس سے بھی زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس پاؤں سے سہارا بھی لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ معمولی دبلا اور کمزور ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔
جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو موٹا اور تازہ جانور دیکھیں، اس کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے ہیں لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش سے ہی کان نہیں ہے اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور اگر کان تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہے۔ سینگ اگر جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں پھر تو قربانی درست ہے، لیکن اگر بالکل ہی سینگ تھے اور جڑ سے ٹوٹ گئے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کو خارش کی بیماری ہو اس کی بھی قربانی درست ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ خصی بکرے اور مینڈھے وغیرہ کی بھی قربانی درست ہے۔ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا پھر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ البتہ اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے لیے اسی جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ گابھن جانور کی قربانی جائز ہے۔ بھینس یا گائے گابن ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، پھر اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دے۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت تقسیم کرتے وقت اندازے سے تقسیم نہ کریں۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں اور ان کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری قربانی ٹھیک طرح سے قبول ہو جائے اور ہماری قربانی جو ہے قبول ہو جائے، ضائع نہ ہو۔ تو ان مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت تقسیم کرتے وقت اندازے سے تقسیم نہ کریں بلکہ خوب اچھی طرح تول کر تقسیم کریں، ورنہ اگر کوئی حصہ زیادہ یا کم رہے گا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ سری پائے اور کھال کو بھی شامل کر لیا تو جس طرف سری پائے یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، اور اگر جس طرف گوشت زیادہ تھا اسی طرف سری پائے شامل کیے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔ تو یہ بڑے ضروری مسائل ہیں، ان کو جو ہے بڑی احتیاط سے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھا ہی مساکین اور دوست احباب میں تقسیم کرنا یا پکا کر کھلانا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اگر آپس میں تقسیم کریں گے تو اس میں برابری بہت ضروری ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں بلکہ اسے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کی جو کھال ہے اسے بیچنا جائز نہیں ہے، وہ صدقہ ہی کی جائے گی۔ قربانی کا گوشت کافروں کو دینا جائز ہے بشرطیکہ کا اجرت میں نہ دیا جائے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائے، اپنے رشتہ داروں کو دے اور فقیر و محتاجوں کو صدقہ کر دے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ صدقہ کرے، صدقہ میں تہائی سے کم نہ کرے، یعنی کہ کم سے کم تیسرا حصہ صدقہ ضرور کرے، اس سے کم صدقہ نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت صدقہ کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ قربانی کی کھال یا اسے بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو رقم ملے وہی رقم صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ رقم کسی کام میں خرچ کر دی اور اتنی ہی رقم اپنے پاس سے دے دی تو بری بات ہے، مگر ادا ہو جائے گی۔ قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی تعمیر و مرمت یا اور کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں، صدقہ ہی کرنا چاہیے۔ اگر کھال خود استعمال کرے، مثلا اس کی چھلنی، مشک یا ڈول یا جائے نماز بنوا لے تو یہ بھی درست ہے۔ گوشت یا چربی یا چھیچڑے کسائی کو مزدوری میں نہ دے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے انہیں۔ قربانی کے جانور کی رسی، جھول وغیرہ سب چیزیں صدقہ کر دے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی،
کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری صدقہ کر دے۔ جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا، جس کے لیے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا سارا گوشت غریبوں پر صدقہ کر دے، نہ خود کھائے نہ مالداروں کو دے، جتنا خود کھایا یا امیروں کو دیا اتنا صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کا گوشت خود کھانا، کھلانا، تقسیم کرنا سب درست ہے۔ جس طرح اپنی قربانی کا حکم ہے ایسے ہی یہ قربانی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص وصیت کر گیا ہو کہ میرے ترکہ سے میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کی وصیت کے مطابق اسی کے مال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کا سارا گوشت وغیرہ صدقہ کرنا واجب ہے، خود کھانا یا مالداروں کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور کسی کو حصہ پر پرورش کے لیے دیا ہے تو یہ جانور اس پرورش کرنے والے کی ملکیت نہیں ہوا بلکہ اصل مالک کا ہی ہے، اس لیے اگر کسی نے اس پالنے والے سے خرید کر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے خریدیں جس نے حصہ پر دیا ہے، اصل مالک وہ ہے۔ گائے کے 2 تھن اور بکری کا 1 تھن اگر خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے کے 2 تھن اور بکری کا 1 تھن اگر خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی میں اگر بینک کا کوئی ملازم یا انشورنس کمپنی اور کاروبار کرنے والا شریک ہوا جس کی کل آمدن یا اکثر آمدن حرام سے ہے تو شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو جو ہے ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قربانی میں اگر بینک کا کوئی ملازم، کیونکہ بینک کا جو ملازم ہے اس کی تنخواہ سود سے ملتی ہے اور اس کی جو تنخواہ ہے وہ سود سے ہے، اس لیے اس کا حکم یہی ہے کہ قربانی میں اگر کوئی بینک کا ملازم یا انشورنس کا کاروبار کرنے والا شریک ہو اور ان کی آمدن اکثر آمدن جو ہے جس کی کل آمدن یا اکثر آمدن حرام سے ہے یعنی اسی ذرائع سے ہے تو شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ رشوت، غصب، چوری، سود، انشورنس اور دیگر حرام ذرائع سے کمائے گئے مال میں قربانی واجب نہیں، ایسا مال سارا کا سارا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کسی کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے لیکن اس پر قرضہ بھی ہے تو اگر قرضہ ادا کر کے مال بچ جاتا ہے تو پھر تو قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد مال نہیں بچتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قربانی کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔